السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کے ہم اپنے درس حیات المسلمین کے سبق نمبر 4 میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مقدمہ کے دوسرا جو مضمون ہے کفار کے لیے دولت کی فراوانی کا راز، اس کے اگلے حصے کو بڑھانے جا رہے ہیں، جس کے اندر یہ باتیں آئیں گی کہ دنیاوی ترقی میں مسلم قوم کو دوسری قوم پر قیاس کرنا اور دوسری قوم سے کمپیئر کرنا ہی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ظاہری نعمت دے کر دشمن کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، جسے دیکھ کر ہمیں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اور تیسری چیز، مسلم غیر مسلم کی نقالی کر کے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت اہم اور بنیادی چیزیں ہیں، جس کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو سارے اشکال، اعتراضات اور ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں اور سارا ٹینشن ہی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ اپنے جتنے بھی یاد دہانی کرتے چلوں کہ اپنے بیماروں کے لیے دعائے شفا کا اہتمام کریں، خصوصاً تاکراتوں میں، اور جو مرحومین ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کا۔ تو پہلا موضوع اور مضمون جو تھا، حقیقی زندگی دنیا و آخرت دونوں جگہ اللہ کے فرما برداروں کا حق ہے، جسے ہم نے جان لیا۔ دوسرا کہ نافرمان خدا اور باغیوں کو دنیا کی چند روزہ زندگی میں ملنے والے آسائش و آرائش کا راز، اس راز کو ہم اپنے سبق میں جان رہے ہیں۔ تو آئیے، ایک دھوکہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ دنیاوی ترقی میں مسلم قوم کو دوسری قوم پر قیاس کیا جاتا ہے، ان سے کمپیئر کیا جاتا ہے کہ وہ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ان کے پاس کیا کیا ہے، اور وہ ترقی کی ہر چیز ان کے پاس ہے، آرام کی ہر چیز ان کے پاس ہے۔ تو یہ کمپیئر کرنا ہی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں یہ بات آپ اچھے سے سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے انسانوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ان کی بیماریوں کی کیفیت بھی الگ ہوتی ہے، اور پھر جب بیماری کی کیفیت الگ ہوگی تو علاج و دوا کی صورت بھی کیا ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک ہی مرض کے دو مریضوں میں سے، ایک ہی مرض دونوں کو ہے، لیکن ایک شخص کے لیے ایک دوا فائدہ مند ثابت ہوتی ہے اور دوسرے کو اس کے مزاج کے اختلاف کی وجہ سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات اور بعض دفعہ یہ دوا اس کے لیے مضر ہو جاتی ہے، نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ کہ ایک ہی دوا ہے، بخار ہی کی دوا ہے، لیکن اس کے باڈی کی کیفیت الگ ہے، اس کے باڈی کی کیفیت الگ ہے۔ اب وہی دوا دونوں کو دی جائے تو ایک کو تو فائدہ ہوگا، ایک کو نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح اقوام عالم کے بھی مزاج مختلف ہیں، دنیا میں جو بسنے والی قومیں ہیں ان کے مزاج بھی مختلف ہیں، اور ان کے امراض اور طریقہ علاج مختلف ہیں، ان کی بیماریاں بھی اور ان کے علاج کا طریقہ بھی الگ الگ ہے۔ ان کے ترقی کو، ان کے عروج کو، اور ان کے پستی کو، تنزلی کو، اور ترقی و تنزل کے اسباب اور تدبیریں ایک دوسرے سے کیا ہے، الگ الگ ہے۔ اسی لیے ایک دوسرے سے کمپیئر کرنا اور ایک ہی اصول سمجھ بیٹھنا ایک درست ہی نہیں ہے۔ غیر مسلموں کو جو ظاہری نعمت دی جاتی ہے، ظاہری نعمت دے کر ان کو ڈھیل دیا جاتا ہے، جسے شریعت کی اصطلاح میں استدراج کہا جاتا ہے، جسے ہم دنیاوی ترقی، خوشحالی ہم سمجھتے ہوتے ہیں، جسے دیکھ کر کے ہم ٹپک رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے۔ اسی کو کہا غیر مسلم اقوام جس طریقے عمل کو اختیار کر کے دنیا میں ظاہری ارتقاء اور ظاہری کامیابی ترقی حاصل کرتے ہیں، اور فلاح و بہبود، عزت و دولت حاصل کر لیتے ہیں، ہر طرح کا اسٹیٹس اور ہر طرح کا نام کما لیتے ہیں، یہ ضرور نہیں کہ مسلمان بھی اس طریق کو اور اسی راستے کو اختیار کر کے دنیاوی زندگی میں صلاح و فلاح حاصل کر لیں، بلکہ ممکن ہے کہ وہ طریق ان کے حق میں غیر مفید یا مضر ثابت ہو جائے۔ تو جو طریقے سے وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہم ترقی کرنا چاہیں گے تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہو رہا ہے، جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہندو اگر سود خواری سے اور انگریز چالاکی و مکاری سے
دنیا میں عزت و دولت کا کوئی حصہ جمع کر لیں، جیسے کہ ہو رہا ہے کہ سود کا چلن ہے اور طرح طرح سے ہو رہے، تو دوسری قوم تو اس سے ترقی حاصل کر سکتے ہیں، دولت کا ڈھیر اور انبار لگا سکتے ہیں، لیکن مسلمان بھی انہی کے نقل اتار کر ویسے ہی پیسے انویسٹ کرے، ویسے ہی کاروبار میں، سودی کاروباروں میں لگائے، یہ چیزیں اور حاصل کرنا چاہے، دنیاوی ترقی حاصل کرنا چاہے، تو یہ دونوں کے حق میں مفید نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوست و دشمن کے ساتھ یکساں معاملہ نہیں کیا جا سکتا اور کیا جاتا ہے۔ مسلم اللہ کے دوست ہیں اور غیر مسلم اللہ کے دشمن ہیں، دونوں کے ساتھ مسئلہ الگ الگ ہے۔ دشمن کو ڈھیل دی جاتی ہے، جس کو اصطلاح شرع میں، شریعت کے اصطلاح میں استدراج کہتے ہیں، اور دوست پر فوری تنبیہ کی جاتی ہے۔ اگر کوئی دوست ہے وہ غلطی کرتا ہے تو اسے فوراً پکڑا جاتا ہے، اور دشمن کا انتظار کیا جاتا ہے کہ یہ غلطی کرے تاکہ اسے رنگے ہاتھ پکڑا جائے، پورے پروف کے ساتھ، پورے ثبوت کے ساتھ، تاکہ مقدمہ قائم کیا جائے۔ قرآن مجید میں جا بجا اس کی تصریحات، تفصیل موجود ہے کہ سرکشوں اور باغیوں کے لیے دنیا میں دولت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں وہ مست مغرور ہو کر اور گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ سورہ انعام آیت نمبر 44۔ کہ پھر جن باتوں کی انہیں نصیحت کی گئی تھی جب انہوں نے اسے بھلا دیا، یعنی جب ان کو دین کے طرف اور ایمان اور آخرت کی طرف بلایا جاتا تھا تو ان کو انہوں نے بھلا دیا، تو ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے۔ دیکھیے کہ اللہ کی بات نہیں مان رہے ہیں، اسے ٹھکرا رہے ہیں، لیکن اللہ کیا کر رہا ہے، ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دے رہا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں میں مست ہو گئے تو ہم نے انہیں اچانک ہی پکڑ لیا، تب اس وقت وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ کہ اللہ تعالیٰ انہیں کمانے دیتا ہے، خوب پیسوں کے ڈھیر لگانے دیتا ہے، انبار لگانے دیتا ہے، ہر چیز جمع کر دینے دیتا ہے، جب دنیا میں ان کا دل اٹک جاتا ہے تو پھر دنیا ان سے اس طریقے سے کھینچتا ہے کہ بس وہ پریشان اور کسی قسم کا سکون ہی نہیں ہوتا، اور وہ بالکل ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور خودکشی تک کیا کر لیتے ہیں۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ کسی شخص پر، بہت اہم بات ہے، اسے غور سے سنیں، کہ جب تم یہ دیکھو کہ کسی شخص پر نعمت و دولت برس رہی ہے حالانکہ وہ اپنے گناہوں اور نافرمانیوں پر جمع ہوا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کے ساتھ استدراج ہو رہا ہے، یعنی اس کی عیش و عشرت اس کو سخت عذاب میں پکڑے جانے کی ایک علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری حفاظت فرمائے۔ آج جن لوگوں کی ترقی کو دیکھ کر ہم اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ہر طریقے سے کیا ٹوٹ رہے ہیں، ایمان اور اسلامی تعلیمات میں کوئی تمیز نہیں کر رہے ہیں، بس ان کے خوش کرنے پر راضی اور ان کو راضی کرنے پر کیا لگے ہوئے ہیں، ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بڑی غلط روش ہے اور بہت غلط یہ طریقہ انداز ہے، اور یہ ترقی کا طریقہ ہم جسے سمجھ رہے ہیں وہ دراصل یہی تنزلی کے اسباب ہے۔ اسی طریقے سے مسلم قوم غیر مسلم کی نقالی کر کے فلاح نہیں پا سکتی، کبھی بھی مسلمان چاہیں گے کہ وہ غیر مسلموں کے روش پر چل کے اور ان کے طرح جس طریقے سے وہ کیا کر رہے چل رہے ہیں اس طریقے سے چل کر کے ہم کامیاب ہو جائیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ظاہری دولت و فراغت حقیقت میں خدا کا قہر اور غضب ہوتا ہے، جس کو یہ احمق اور بیوقوف لوگ اپنی کامیابی اور بہبود سمجھتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ آج ہم لوگ بھی اسی کو کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ اور اہل ایمان اگر کسی عملی خرابی اور گناہ میں مبتلا ہو تو ان کو دنیا ہی میں یہ سزا دے دی جاتی ہے کہ وہ دولت و عزت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے حلال و حرام اور جائز و ناجائز سے بالکل بے فکر ہو کر سود، رشوت، شراب، جوا، فواحش، بے حیائی، لہو و لعب، کھیل تماشے، مستی میں مبتلا رہ کر غیر مسلم اقوام تو دنیاوی فلاح و ترقی سے محروم نہیں ہوتی، مگر مسلمان اگر انہی چیزوں کو حاصل کرنے جاتے ہیں اور انہی کو حقیقی زندگی سمجھتے ہیں اور ان کی نقالی کرتے ہیں اور ان محرمات اور خلاف شرع چیزوں کا ارتکاب کرتے ہوئے دنیا میں صلاح و فلاح کی امید رکھیں، تو یہ ان کا خیال خام ہے اور خواب خوش ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اس خیال پر رہ کر کے ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے، اور ایسا یہ ہمارا خواب ہے جو کبھی اس کی تعبیر شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتی۔
اسی طریقے سے سنت رسول کو اسوہ بنا کر ہی دین و دنیا کی کامیابی حاصل سکتی ہے، ان کے پیچھے چل کر ان کی نقالی کر نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنا کر ہی ہم دین و دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسلام کے 1350 سال کا تجربہ و مشاہدہ اس بات پر گواہ ہے، تاریخ ہے لکھی ہوئی کہ قوم مسلم نے جب کبھی تعلیمات نبویہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ بنایا اور اس پر عامل ہوئی تو آخرت کے درجات جو اصل مقاصد ہیں وہ تو ان کو حاصل ہوئے ہی ہیں، دنیاوی اور ظاہری دولت و عزت بھی ان کے قدموں پر آ گری اور کھلی آنکھوں اس وعدہ کا مشاہدہ کرنے لگے، یأتیہ الدنیا وہی راغمہ، اللہ سے ڈرنے والے کے پاس دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے۔ آج دیکھیے، آج ہی اسی دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں پڑوس ملک جس کے اوپر غیروں نے کس طریقے سے ظلم کیا، اور آج وہ انہی کو منانے پر مجبور ہے، اور جس وقت بھی انہوں نے اس اسوہ حسنہ سے منہ موڑا، آخرت کے عذاب کے علاوہ دنیا کی ہر صلاح و فلاح، دولت و عزت نے بھی ان سے منہ موڑ لیا۔ تو جب تک ہم کیا کریں گے، نبی کے طریقے سے منہ موڑیں گے تو اور دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ دنیا ہم سے منہ موڑ لے گی، یعنی ہم اس کے پیچھے بھاگیں گے اور وہ ہم سے کیا ہے بھاگتی چلی جائے گی، اور دنیا ہمیں کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سب چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے مسلمانوں کی ہر فلاح اتباع رسول میں ہے، اسے ہم قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔